الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تعالى في موضع آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سامعین محترم، بزرگان من، معزز ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا بس اللہ خالق کائنات مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے کہ جس نے رات کو ہمارے لیے آرام کا ذریعہ تو دن کو ہمارے لیے ذریعہ معاش بنایا، اس کائنات کو روشن کرنے کے لیے سورج کو چمکتا ہوا چراغ بنایا، اس زمین کو اپنی جگہ پر برقرار رکھنے کے لیے پہاڑوں سے کیلوں کا کام لیا،
بے شمار احسانات و انعامات کے باوجود سب سے بڑا احسان کہ جس پر جتنا بھی اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو مسلمان پیدا کیا. درود و سلام خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اللہ کی رحمت نازل ہو اللہ کے نیک بندوں پر، اس کی نیک بندیوں پر. سورۃ الذاریات جس کا اختتام 27ویں پارے میں ہوتا ہے، تقریباً 1.5 رکوع کے قریب اس کا تعلق 27ویں پارے کے ساتھ ہے. اور آخری رکوع کی ایک آیت جو بہت زیادہ مشہور ہے، جسے توحید کے طور پر ہم پڑھتے ہیں، عبادت کے طور پر ہم پڑھتے ہیں. یعنی جب بھی لوگوں کو عقیدہ توحید سمجھانا ہوتا ہے یا عبادت کے حوالے سے ذکر کرنا ہوتا ہے تو اکثر اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے. فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ ہمارا دین دین رحمت ہے. یہ ہمارا دین وہ دین ہے کہ جس میں ہر روز بھی ہم اللہ کے سامنے رکوع میں جاتے ہیں، سجود کرتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، بیواؤں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی، محتاجوں کی مدد بھی کرتے ہیں. لیکن بعض اعمال ایسے ہیں جو ہفتے کے بعد آتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے، اور بعض اعمال ایسے ہیں جو سال کے بعد آتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے. مثال کے طور پر ماہ رمضان کے روزے سال کے بعد آتے ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ سال کے بعد آتی ہیں. اور وہ اعمال جو ہم ایک ہفتے کے بعد یعنی 7 دن کے بعد جن کی باری آتی ہے اسے جمعہ کہا جاتا ہے. اور جمعے کے حوالے سے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں چند احادیث صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور ان احادیث کو صرف اور صرف میں ایک سوال کے طور پر اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے بزرگوں کے سامنے، بالخصوص خواتین کے سامنے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے سامنے جو تاخیر کے ساتھ اس عمل کو کرنے کے لیے آتے ہیں جو کہ 7 دن کے بعد آتا ہے. جمعے کے دن کی فضیلت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، کون کون سے اعمال کرنے چاہیے، یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے. لیکن میں 3 سے 4 احادیث صرف اور صرف سوال کے طور پر اپنے بزرگوں کے سامنے، اپنے نوجوانوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. فیصلہ جو ہے وہ ہم سب نے خود کرنا ہے کہ یہ حدیث میرے اوپر کتنی فٹ آتی ہے اور یہ حدیث مجھے کیا پیغام دیتی ہے. اس حدیث پر اب تک کہ میری زندگی 60 سال کی ہو گئی، میری زندگی 70 سال کی ہو گئی، یا میں نے جوانی میں قدم رکھ دیا، میں نے اب تک اس حدیث پر عمل کتنا کیا. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جن دل کی گہرائیوں کے ساتھ جتنے میرے ساتھی، میرے بزرگ، میرے نوجوان اس مسجد کے اندر موجود ہیں، جس گہرائی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ یہ احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے بھی اتنی ہی توجہ کے ساتھ ان احادیث کو سننا ہے، غور کرنا ہے. غور کرنے
کے بعد جہاں جہاں میری اور آپ کی کوتاہیاں ہیں ان کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ اگر اس جمعے میں کوئی کوتاہی ہو چکی ہے تو آئندہ جمعہ جو کہ 7 دن کے بعد آئے گا، اللہ مجھے صحیح معنی میں جو کچھ میں نے سنا ہے، جو کوتاہیاں ہیں انہیں دور کرنے کی اور جو اچھے اعمال ہیں انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پہلا سوال ہے میرا آپ لوگوں سے، یحضر الجمعہ ثلاثۃ نفر، جمعے والے دن لوگ آتے ہیں، جمعے والے دن عورتیں آتی ہیں، جمعے والے دن بزرگ آتے ہیں، جمعے والے دن نوجوان آتے ہیں، لیکن ان آنے والوں کی جو قسمیں بنائی جاتی ہیں وہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ بچہ بھی شامل، بڑا بھی شامل، بزرگ بھی شامل، مائیں بہنیں بیٹیاں سب شامل۔ جمعے والے دن 3 قسم کے لوگ آتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے۔ پہلی قسم، بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یقین جانیے جہاں پر ہمارے اس دین میں چھوٹے چھوٹے عمل پر اللہ نے بہت بڑا بڑا اجر رکھا، اخلاص کے ساتھ آدھی کھجور خرچ کر دی، اللہ تعالیٰ اس چہرے کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ اتق اللہ ولو بشق تمرہ۔ اور وہیں پر عبادت اتنی ہے، نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکات ہے، حج ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے برعکس زبان کا استعمال اچھا نہیں ہے۔ اللہ میری عبادت ہے، میرے روزے ہیں، میری نمازیں ہیں، میری تہجد ہے، صلاۃ اللیل، قیام اللیل، اتنی تو عبادت کرتی ہوں، ایک زبان کی وجہ سے یہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا تیرے نبی نے کہ یہ تو جہنمی عورت ہے۔ اجر بھی زیادہ، چھوٹا سا عمل، اجر بہت زیادہ۔ مثال کے طور پر اب میں کس چیز کی وضاحت کروں؟ چھوٹا عمل کیا ہے؟ آپ نے کتنی دیر یہاں پر لگا لی؟ آپ نے ایک جمعہ پڑھنا ہے، 1 گھنٹہ آپ کا زیادہ سے زیادہ لگتا ہے، 1 گھنٹہ۔ بعض مساجد کے اندر آدھا گھنٹہ بھی لگتا ہے۔ 1 گھنٹہ اگر آپ نے نبی کے طریقے کے مطابق جمعے کا اہتمام کر لیا، جمعے کی تیاری کر لی، جمعے کا خطبہ سن لیا، پھر 2 رکعات نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد پھر 2 رکعات نماز پڑھ لی یا 4 رکعات نماز پڑھ لی، ثواب کتنا ملا؟ 10 دن کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ آپ کو مثالیں دے رہا ہوں کہ عمل چھوٹا سا، اجر پہاڑ جتنا، عبادت پہاڑ جتنی ہے، لیکن ایک چھوٹا سا عمل جس نے اللہ کو ناراض کیا اور جہنم کا ایندھن بن گیا۔ 3 قسم کے لوگ جمعے کی نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ فرمائے ایک شخص وہ ہے رجل حضرها یلغو، ایک وہ شخص ہے جو مسجد میں پہلے تو آ گیا، ابھی خطبہ شروع ہونے میں آدھا گھنٹہ ہے، 1 گھنٹہ ہے، مسجد میں آ گیا اور آنے کے بعد کرتا کیا ہے؟ یلغو وهو حظه منها۔ میں کوشش کروں گا آپ کو بات سمجھانے کی۔ مسجد میں آتا ہے، بےہودگی کرتا ہے، مسجد میں آتا ہے، بےہودہ کام کرتا ہے، مسجد میں آتا ہے، جو مسجد کا حق ہے وہ ادا نہیں کرتا۔ اگر پہلے آ گیا اللہ کی توفیق سے حدیث کے مطابق جتنا اسے ٹائم ملا ہے، یا نماز پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، قبولیت کی گھڑی ہے، اللہ کے سامنے دعائیں مانگے۔ میں سمجھتا ہوں اس فتن دور میں، مصروفیت کے ایام میں، اگر کوئی شخص جمعے کے خطبے سے پہلے آ جائے، پھر مسجد میں آ کر تحیت المسجد کا اہتمام کرے
قرآن پاک کی تلاوت کرے، نوافل کا اہتمام کرے، اللہ کے سامنے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا دے کہ تیرے نبی کا فرمان ہے کہ آج ایسی گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اسے پرسکون کر دے گا۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو وقت پر آیا پھر اس نے مسجد کا حق ادا کیا ہے۔ وہ امام ہے، وہ مؤذن ہے، وہ عام نمازی ہے، مسجد میں آ کر صرف اور صرف وہ کہتا ہے کہ میں باہر کچھ بھی ہوں، میرا کیا عہدہ ہے، میری کیا پرسنالٹی ہے، میری کیا شخصیت ہے، لیکن مسجد کے اندر مجھے صرف اور صرف ایک اللہ کا غلام بننا ہے، اللہ کا بندہ بننا ہے۔ اب یہ شخص آیا، آنے کے بعد بےہودگی کرتا ہے، حرکات کرتا ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ پہلے آ گئے تو مسجد کی پہلی صف کے اندر جگہ تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ آخر میں آنے کے بعد ہر ایک کی گردنوں کو پھیلاتا ہوا کسی کے چہرے پر ٹانگ لگتی ہے، کسی کے جسم پر ٹانگ لگتی ہے، کسی کو کیا تکلیف پہنچتی ہے، اور آپ پہلی صف کے اندر آئے سب سے آخر میں اور پہلی صف کے اندر آئے۔ اور اس کا معنی یہ نہیں ہے جو بالکل آخر میں آیا اس نے کہیں بیٹھنا ہی نہیں ہے، اس نے بھی بیٹھنا ہے، جہاں جگہ مل گئی وہیں بیٹھ جائے، گھومے پھرے نہیں، باتیں نہ کرے، اشارے نہ کرے، کوئی اور ذمہ داری نہ سنبھال لے، وہ امام ہو یا مؤذن ہو یا عام نمازی ہو، بلکہ اس وقت وہ جمعے کے لیے حاصل ہوا ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایمرجنسی معاملہ پیش آ چکا ہے، بہت ہی مجبوری ہے، مسجد کا عملہ ہے، وہ کام کر رہا ہے، پھر بھی ضرورت ہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ رہنمائی کر سکتے ہیں۔ حرم کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں، وہ صرف حرم کے دروازوں پر موجود ہوتے ہیں۔ فرمایا اب یہ مسجد میں آ تو گیا، سکون، اطمینان، وقار اس کی طبیعت میں نہیں ہے، یہ بیٹھا نہیں ہے، گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے۔ فرمایا اس کا حصہ بھی صرف اتنا ہی ہے جو اس نے حرکات کی ہے، جو اس نے بےہودہ کام کیے ہیں، یہی اس کو آج کے جمعے سے یہی حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کے زمروں سے محفوظ فرمائے۔ دوسرا کون سا شخص ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَدْعُو، دوسرا وہ شخص ہے جو مسجد میں حاضر ہوا، اہتمام کر کر آتا ہے، مسجد میں پہنچا، صرف دعائیں کر رہا ہے، دعاؤں کے اوپر اس کا زور ہے، کسی اور چیز پر نہیں ہے کہ مسجد کا امام خطیب کیا کہہ رہا ہے، اس چیز کے اوپر زور نہیں ہے، بس وہ دعاؤں پر دعائیں، ہر وقت دعائیں ہی کر رہا ہے۔ دعا کرنے کا بھی تو ایک وقت ہے، آپ رکوع میں چلے گئے دعائیں مانگی، آپ قیام کی حالت میں کیا دعائیں مانگو گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللَّهَ، یہ وہ شخص ہے جو صرف اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہی کر رہا ہے۔ جب دعائیں کرتا ہے انشاء اعطاہ و انشاء منعہ، اب اس نے دعائیں مانگی ہیں، اب اللہ چاہے تو اس کو عطا کر دے، اللہ چاہے تو اس کی دعاؤں کو رد کر دے، اس کا یہی حصہ ہے۔ اب آئیے تیسرے شخص کی طرف، اور اس حصے کے اندر تیسرے شخص کا جو ذکر کیا جا رہا ہے، پوری حدیث سننے کے بعد دعائیں کرتی ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے، ہمیں بھی جمعے کی اہمیت کو سمجھنے والا بنا دے، جو جمعے کی فضیلت ہے ہمیں صحیح معنی میں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ فرمایا وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنسَانٍ وَسُكُونٍ، تیسرا وہ شخص ہے جو مسجد میں آیا، اچھے کپڑے پہنے، غسل کر کے آیا ہے، خوشبو لگا کر آیا ہے، لوگوں کی گردنیں نہیں پھیلاتا، میں حدیث بیان کرتا ہوں بِإِنسَانٍ وَسُكُونٍ، خاموشی کے ساتھ، وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ مسجد میں آ گیا۔ اب جب مسجد میں پہنچ گیا کیا کیا؟ وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ،
वलम युज़ी अहदा, मस्जिद में आया वक़ार के साथ, सुकून के साथ, किसी मुसलमान भाई की गर्दन को नहीं फैलाता। एक को इधर झटका दिया, एक को इधर झटका दिया, बीच में से गुजर कर जा रहा। पता तो चले मैं यहां पर रहता, पता तो चले कि मेरी क्या शख्सियत है, लोगों को पता चले कि मेरा वफा क्या है, लोगों को पता तो चले मैं यहां पर क्या क्या कर सकता हूं। अल्लाहु अकबर। फरमाया खामोशी के साथ आया, इत्मीनान के साथ आया। वलम यतखत्ता रक़बत मुस्लिम, किसी मुसलमान भाई की या बहन की, मैं बहन का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि ख़वातीन में भी औरतें आती हैं, आती बात में है, लेकिन पहली सब में जगह चाहिए। और हमारे माशरे का अजीब दस्तूर है, अल्लाह की कसम। तकबीर हो चुकी, अब नौजवान अपनी आस्तीनें चढ़ाता हुआ, गिरेबान के बटन बंद करता हुआ, बालों को सेट करता हुआ बस वॉशरूम से नहा के निकलता है। बाकी पूरी तैयारी उसकी जो है ना, बटन बंद करना, बालों को बनाना और बटन सेट करना, कपड़े सेट करना, मस्जिद तक पहुंचना, आते आते मस्जिद तक वो पूरा तैयार हो जाता है। कहा गया था जी जुम्मा पढ़ने जाना। अब जुम्मा कैसा पड़ा, सबसे आखिर में जगह मिली, इमाम ने सलाम मेरा सबसे पहले मस्जिद से बाहर निकल जाता है। ये है मुसलमान, जितना देर से आया सबसे पहले मस्जिद से निकल कैसे गया, आखिर में जगह मिली, कोई रश नहीं था, आखिरी बंदा भी यही था, चुपचाप बाहर निकल गया। ये हालत है। पूरी तैयारी रास्ते में की, जो रकात पड़ी, घर वालों ने सवाल कर लिया, मां ने सवाल कर लिया बेटे से, बीवी ने सवाल कर लिया शौहर से, बेटों ने सवाल कर लिया बाप से कि पप्पा आज जुम्मा क्या पढ़कर आए हो, बस 2 रकात पढ़ी। अब सवाल यह पैदा होता है इसने क्या हासिल किया है, क्या अपनी औलाद को सबक दिया है। लेकिन फरमाया अगर किसी मुसलमान की गर्दन को फैलाना नहीं, किसी मुसलमान को या बहन ने किसी बहन को तकलीफ नहीं दी है, सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ मस्जिद में आ गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस उम्मती के लिए सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं। जरा गौर करें कि वो क्या सर्टिफिकेट है। फरमाया फहिय कफ़ारतुन इलल जुमुअति अल्लती तलीहा व ज़ियादतु सलासति अय्याम। फरमाया जिस शख्स ने इस अंदाज में जुम्मा अदा किया है, किसी को तकलीफ नहीं दी है, इत्मीनान के साथ आया है, इमाम से पहले पहुंच गया है, खुतबा शुरू होने से पहले पहुंच गया है, नमाज का एहतमाम कर लिया है, फरमाया ये एक जुम्मा उसके लिए आइंदा आने वाले जुम्मे तक उसके गुनाहों का कफारा है। सिर्फ 7 दिन नहीं, मेरे नबी ने फरमाया वज़ियादतु सलासति अय्याम, 3 दिन और ज्यादा, यानी 10 दिन के लिए ये एक जुम्मा 1 घंटे का सही माने में एहतमाम उसके 10 दिन के गुनाहों का कफारा बन जाता है। आइए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सवाल मैंने आपके सामने रख दिया। मुझे इसे तोड़ने की जरूरत नहीं है, छीनने की जरूरत नहीं है, किसी का पोस्टमार्टम करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह की कसम, बड़े बड़े यहाँ पर डॉक्टर भी बैठे होंगे, इंजीनियर भी बैठे हुए होंगे, और प्रोफेसर भी यहाँ पर होंगे, और अच्छी अच्छी सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले लोग मौजूद होंगे। क्या अब भी हमें वजाहत करने की जरूरत है, या फिर मैंने सोचना है, मैंने गौर करना है हदीस सुनने के बाद कि मैं किस जुमरे के अंदर आता हूं, मैं किस जुमरे में हूं, मुझे सवाब मिला या बेहुदा हसरत की वजह से मेरे आवाज जाया हो। एक हदीस, दूसरी हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम सहाबी, सारे ही अजीम हैं, लेकिन जब मैं अजीम कहता हूं तो मेरी मुराद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनको 5,500 के करीब अहादीस याद। अब आइए सुनिए उस शख्स के बारे में जो ताखीर से आता है, देर से आता है। फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा कान यौमुल जुमुअह कान अला कुल्ली बाबिन मिन अबवाबिल मस्जिद,
جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر، جو بھی دروازہ ہے، یہ دروازہ ہے، وہ دروازہ ہے، مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کھڑے ہو جانے کے بعد فرمایا کہ یکتبون الاول فالاول، جو پہلے آتا ہے اس کا نام درج کیا جاتا ہے، عبداللہ آ چکا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، زید آ گیا ہے، پھر بکر آ گیا ہے، جو آ رہے ہیں سب کے نام لکھتے رہتے ہیں۔ کون؟ فرشتے۔ کس میں؟ جو ان کے پاس رجسٹر ہوتا ہے، جو صحیفہ ہوتا ہے، اس میں نام درج کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں اللہ کی قسم کہ روحانی مخلوق لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ طاقت بڑی ہے، اللہ نے ان کو پاور بہت دی ہے، اتنی پاور دی ہے فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، ایک فرشتے نے قوم لوط کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں کی طرف لے گیا۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ۔ زمین سے اٹھایا، آسمانوں کی طرف زیر و زبر کر دیا، نیچے کا حصہ اوپر، اوپر کا حصہ نیچے، پھر زمین پر دیکھا۔ ایک فرشتے نے پوری بستی کو اٹھا دیا، لیکن رب کے سامنے کتنے رب کے غلام ہیں، رب سے کتنے ڈرنے والے ہیں، رب کے حکم کو کتنا بجا لانے والے ہیں۔ فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم، اللہ کے حکم کی، جو اللہ نے حکم دے دیا اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کرتے ہیں جو حکم دیا جاتا ہے۔ مسجد کے دروازوں پر، حرم کے دروازوں پر، مدینہ حرم کے دروازوں پر ڈیوٹی لگ گئی کہ آنے والے کا اجر لکھنا ہے۔ اللہ ہم اجر لکھیں گے، آنے والا امیر ہے، آنے والا غریب ہے، جھوپڑی میں رہنے والا، شہر میں رہنے والا، کھانے کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے، محل میں رہتا ہے، بنگلے میں رہتا ہے، جھوپڑی میں رہتا ہے، گاؤں میں رہتا ہے، لیکن مسجد میں پہلے آتا ہے۔ لیکن فرشتے یہ نہیں پوچھتے بھائی تیرا تعلق کس برادری سے ہے، کس کمیونٹی کے ساتھ ہے، وہ مومن، بس مومن ہونا چاہیے۔ پیسے جیب میں ہے کہ نہیں، دنیاوی عہدہ ہے کہ نہیں، پرسنالٹی ہے کہ نہیں، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پرسنالٹی اللہ کے سامنے بنے۔ اللہ اکبر، فرشتے لکھ رہے ہیں، ایک کا نام، دو کا نام، تین کا نام، کب قلم لکھتے رہتے ہیں؟ فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ، جب امام خطبہ دینے کے لیے منبر پر پہنچ جاتا ہے، منبر پر بیٹھ جاتا ہے، اذان کا انتظار ہوتا ہے، اذان ہو گئی اور امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ یہاں پر امام صاحب آئے، مسجد میں آئے، منبر پر بیٹھے، انہوں نے کیا کیا؟ اپنے رجسٹر کو لپیٹ لیا، پھر کہ چھٹی ہو گئی، چلے گئے؟ نہیں، تم اتنے خوش نصیب ہو اللہ کی قسم کہ تمہارے اندر فرشتوں کی جماعت موجود ہوتی ہے۔ اتنے خوش نصیب ہو تمہارے ساتھ بیٹھ کر اللہ کی قرآنی مخلوق تمہارا خطبہ سنتی ہے، تمہارے ساتھ بیٹھ کر امام کا خطبہ سنتی ہے۔ وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، رجسٹر لپیٹ دیا، بیٹھ گئے، اور جو امام بیان کر رہا ہے اسے وہ سنتے ہیں۔ یہ دوسری حدیث۔ اگر میں چاہتا، آپ چاہتے ہیں کہ جو فرشتوں کے پاس رجسٹر ہے اس رجسٹر کے اندر میرا نام بھی آ جائے، میرے باپ کا نام بھی آ جائے، میری اولاد کا نام بھی آ جائے، میری بیوی کا نام بھی آ جائے، میرے گھر والوں کا نام بھی آ جائے، اللہ اکبر، اگر یہ چاہتے ہیں تو پھر کوشش کیجیے کہ امام کے مسجد میں آنے سے پہلے، مسجد میں چاہے وہ پہلے آ جائے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم مسجد کے اندر آ جائیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مرادی مخلوق میرا نام رجسٹر کر لکھے اور اللہ کے سامنے پیش کر دے کہ اللہ یہ بندے پہلے پہنچے ہیں، انہوں نے چھٹی کا حق ادا کیا،
کے روکتے کھڑے نہیں ہوتے. میری روٹین وہی ہے کہ میں نے 2 رکعات کا اہتمام کیا ہے. ارے حدیث کے الفاظ میں تم نے 2 رکعات کیا پڑھی ہیں؟ فرمایا یہ نماز اس کی سحر کی نماز ہوتی ہے. آئیے تیسری حدیث کی طرف. ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں 2 سوال ہیں آپ کے ساتھ. یہ تیسرا ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے خطبہ جمعے کا دن ہے خطبہ دے رہے ہیں سورۃ الملک کی تلاوت کی. سورۃ الملک پڑھی اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے وہ بڑے بڑے ایام بڑے بڑے واقعات جو دنیا کے اندر رونما ہوئے تھے ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی. اسی دوران جب اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے اور ان ایام کا ذکر کر رہے تھے واقعات کا ذکر کر رہے تھے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے میری طرف اشارہ کیا اپنی آنکھ کے ساتھ. جب اشارہ کیا تو اشارہ کرنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ سورت کب نازل ہوئی ہے جو اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں یہ سورت پڑھ رہے ہیں؟ میں نے تو آج یہ پہلی مرتبہ سنی ہے یہ کب نازل ہوئی ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں اشارہ کر کے خاموش کروایا. خاموش ہو باتیں نہ کرو. چاہے جا کے باتیں کرنا چاہے جا کے پوری مسجد کے اندر طواف کرنا لوگوں کی گردنوں کو پھلاننا لوگوں کو تکلیف دینا ہم چوٹیں گے رہنے سے ہمیں کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ اکبر. جیسے ہی خطبہ ختم ہوا لوگ چلے گئے. میرے پاس آ کر کہتے ہیں میں نے آپ سے سوال کیا یہ سورت کب نازل ہوئی ہے میں نے پہلی مرتبہ سنی ہے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر آگے سے جواب دیا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آج جو ہے نا جو تم نے جمعہ پڑھا ہے جتنی دیر بیٹھے ہو تمہیں جمعے میں سے کچھ نہیں ملا صرف یہی ملا ہے جو تم نے یہ باتیں کی ہے نا جو تم نے اشارے کیے ہیں بس آج کے جمعے میں سے تمہیں یہی حاصل ہوا ہے. صحابی عمل سے پیچھے رہ جائے بات کا پتہ چل جائے اور اس کے اوپر عمل نہ کرے تصدیق نہ کرے. جب یہ بات سنی تو کہتے ہیں کہ فوری جو ہے نا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ تصدیق کرنے کے لیے کیونکہ صاحب شریعت موجود تھے خاتم الانبیاء موجود تھے پہنچ گئے. کہا میں نے یہ کہا یہ جواب ملا اس کے بعد مجھے یہ فتویٰ جھاڑ دیا ہے کہ تجھے تو جمعے میں سے کچھ حاصل ہی نہیں ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بلا کر لاؤ یہ فتویٰ دینے والا نہیں تو بلکہ کہا صدق ابی. جو کچھ ابی نے کہا ہے نا آپ کے خطبے کے بارے میں آپ نے جو حرکات کی ہے ابی نے سچ کہا ہے. مانا کہ تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. ہم ثواب کی نیت سے 10 دن کے ثواب کو ضائع کر گئے اور تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کر لے وہ کر لے. ارے میرے نزدیک اللہ کی قسم سب سے بڑا خوش نصیب وہ شخص ہے جو مسجد میں پہلے آ گیا پھر مسجد کا حق ادا کرتا ہے سب سے پہلے نماز کا اہتمام کرتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شخص جو ہے اللہ سے دعائیں کرتا ہے. اب آئیے چوتھی حدیث کی طرف. مسلم کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کرتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے. اندازہ کرنا ذرا یہ جو تشریح میں نے کی ہے نا اسی حدیث سے اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. کون کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر آپ نے جمعے والے دن امام خطبہ دے رہا ہے اور آپ کے سامنے بچے حرکت کر رہے ہیں یا آپ کے سامنے دوسرا شخص کوئی کھیل رہا ہے موبائل نکال لیا ہے کوئی اور کام کر رہا ہے آپ نے صرف اتنا کہہ دیا خاموش بچو یہ کیا کر رہے ہو آپ کے اتنا جھاڑنے سے 10 بندے جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتے ہیں یہاں کیا ہو چکا ہے. میں تو یہی کر رہا ہوں نا میں نے اچھا کیا ہے یقیناً یا آپ کا عمل اچھا لگ بھی رہا ہے لیکن شریعت کے مقابلے میں اچھا نہیں.
میرے پاؤں نیچے سے خراب ہوتے ہیں، لیکن شریعت کہتی ہے کہ مزہ کرنا ہے تو اوپر سے کرنا ہے۔ میری عقل شریعت کے سامنے نہیں چل سکتی ہے، میری ہوا حائل ہوتی ہے، مجھے کرنا کیا چاہیے، لیکن میں وضو کرنے کے لیے جاتا ہوں، یہ شریعت کا حکم ہے، میری عقل یہاں پر نہیں چلے گی۔ ارے میں نے تو خاموش کروایا تھا، میں نے تو روکا تھا۔ فرمایا تم نے روکا تھا نا، فرمایا فقط لغوتا، اگر دوسرے کو روکا ہے تو آپ کے بارے میں کہا، جس نے روکا ہے اس کے بارے میں کہا کہ تم نے کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ اب اس حدیث کو یوں سمجھے کہ جب روکنے والا شخص اس کے عمل کو رد کر دیا گیا ہے تو جو ہر کام کر رہا ہے اس کی شریعت کی نگاہ کے اندر کیا حیثیت ہوگی، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ روکنے والے نے روکا، میری عقل اللہ کی قسم یہی کہتی ہے اس نے برائی کیا کی ہے، اس نے تو اس کو روک کر اچھا ہی کام کیا ہے، لیکن یہ کام آپ کو بعد میں کرنا تھا۔ جو سیٹنگ ہم دوران جمعہ کرتے ہیں نا، یہ ساری کی ساری سیٹنگ ہمیں پہلے کر کے رکھنی چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ ایک طویل ٹاپک ہے یقین چاہیے۔ اسی ٹاپک سے میں آپ کو دوسری طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ آئندہ اسی ٹاپک کو اٹھانے کی کوشش کروں۔ جو کچھ میں نے بیان کیا مقصد صرف وہی ہے جو شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے جب انہیں تبلیغ کی تو کیا کہا، ان اريد الا الاصلاح، اے میری قوم کے لوگوں، میں تم پر رٹی نہیں کرنا چاہتا، میں تمہیں بے عزت نہیں کرنا چاہتا، میں تمہاری انسلٹ نہیں کرنا چاہتا، میں تمہاری صرف اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی اللہ کی توفیق کے ساتھ، میری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو میں بھی آپ کے سامنے جتنی باتیں رکھی ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو، ماں اور بہنوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔